اگر تم ضرورت سے زیادہ کھاؤ گی تو موٹے ہو جاؤ گی۔ اگر وہ ضرورت سے زیادہ سوئے گا تو اس کی پڑھائی پر اثر پڑے گا۔ وہ میرے سامنے ضرورت سے زیادہ چالاک بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے پاس ضرورت سے زیادہ پیسہ ہے۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں ضرورت سے زیادہ۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں مور دین اینف۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سینٹینس پلس مور دین اینف۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ اگر تم ضرورت سے زیادہ کھاؤ گی تو موٹے ہو جاؤ گی۔ You will become fat if you eat more than enough. You will become fat if you eat more than enough. اگر وہ ضرورت سے زیادہ سوئے گا تو اس کی پڑھائی پر اثر پڑے گا۔ His study will be affected if he sleeps more than enough. His study will be affected if he sleeps more than enough. وہ میرے سامنے ضرورت سے زیادہ چالاک بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ He was trying to be clever more than enough in front of me. He was trying to be clever more than enough in front of me. اس کے پاس ضرورت سے زیادہ پیسہ ہے۔ He has more than enough money. He has more than enough money. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ ضرورت سے زیادہ چالاک مت بنو۔ سبزی والے سے پوچھو، دکان والے سے پوچھو، گاڑی والے سے پوچھو، اس پولیس والے سے پوچھو۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں پوچھنا۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں آسک۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ آسک پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ سبزی والے سے پوچھو، آسک دا ویجیٹیبل سیلر۔ آسک دا ویجیٹیبل سیلر۔ دکان والے سے پوچھو، آسک دا شاپ کیپر۔ آسک دا شاپ کیپر۔ گاڑی والے سے پوچھو، آسک دا ڈرائیور۔ آسک دا ڈرائیور۔ اس پولیس والے سے پوچھو، آسک دیٹ پولیس مین۔ آسک دیٹ پولیس مین۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اس دودھ والے سے پوچھو، اس دودھ والے سے پوچھو، تم کب تک گھر پہنچو گے؟ تم کب تک اپنا کام ختم کرو گے؟ تم کب تک اس کے پیسے واپس کرو گے؟ کھیل کب تک شروع ہوگا؟ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کب تک۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں بائی وین۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ بائی وین ول پلس سبجیکٹ پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز پلس کوسچن مارک۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ تم کب تک گھر پہنچو گے؟ بائی وین ول یو کم ہوم؟ بائی وین ول یو کم ہوم؟ تم کب تک اپنا کام ختم کرو گے؟ بائی وین ول یو فنش یور ورک؟ بائی وین ول یو فنش یور ورک؟ تم کب تک اس کے پیسے واپس کرو گے؟ بائی وین ول یو ریٹرن ہز منی؟ بائی وین ول یو ریٹرن ہز منی؟ کھیل کب تک شروع ہوگا؟ بائی وین ول دا گیم اسٹارٹ؟ بائی وین ول دا گیم اسٹارٹ؟ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ تم کب تک کھانا پکاؤ گے؟ تم کب تک کھانا پکاؤ گے؟ لکھنے میں کیا جاتا ہے، بولنے میں کیا جاتا ہے، میلنے میں کیا جاتا ہے، سوچنے میں کیا جاتا ہے۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں واٹ از دا ہارم ان۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ واٹ از دا ہارم ان پلس ورب پلس ING پلس کوسچن مارک۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لکھنے میں کیا جاتا ہے،
What is the harm in writing? What is the harm in writing? بولنے میں کیا جاتا ہے. What is the harm in speaking? What is the harm in speaking? ملنے میں کیا جاتا ہے. What is the harm in meeting? What is the harm in meeting? سوچنے میں کیا جاتا ہے. What is the harm in thinking? What is the harm in thinking? اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. سپنا دیکھنے میں کیا جاتا ہے. سپنا دیکھنے میں کیا جاتا ہے. اگر میں تمہاری طرح کرنے لگا تو. اگر وہ منع کرنے لگا تو. اگر وہ کچھ کہنے لگا تو. اگر بارش ہونے لگی تو. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں لگا تو. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں what if. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. what if پلس سبجیکٹ پلس اسٹارٹ. اسٹارٹ یہ ٹینس کے مطابق چینج بھی ہو سکتا ہے. پلس ورب پلس ing پلس ادر ورڈز پلس کوشچن مارک. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. اگر میں تمہاری طرح کرنے لگا تو. what if I start doing like you. what if I start doing like you. اگر وہ منع کرنے لگا تو. what if he starts denying. what if he starts denying. اگر وہ کچھ کہنے لگا تو. what if he starts saying something. what if he starts saying something. اگر بارش ہونے لگی تو. what if it starts raining. what if it starts raining. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اگر وہ پوچھنے لگا تو. اگر وہ پوچھنے لگا تو. نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیوں بیٹھا ہے. نہ جانے وہ کیا سوچ رہا ہے. نہ جانے یہ کیسے ہو گیا. نہ جانے وہ پچھلے رات کہا گیا تھا. مائی ڈیئر ویورز ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنی ڈیلی لائف میں روز یا خود استعمال کرتے ہیں, بولتے ہیں یا دوسروں سے سنتے ہیں, اس لیے کہ یہ ہمارے ڈیلی لائف کا امپورٹنٹ پارٹ ہے. ایسے جملوں کے لیے انگلش کا جو اسٹرکچر یوز ہوتا ہے, اس اسٹرکچر کو, اس فارمولے کو سیکھنے کے بعد آپ بھی ایسے جملے بآسانی انگلش میں بولنے کے قابل ہو جائیں گے. اور یہ اسٹرکچر انتہائی سمپل سادہ سا ہے. اسٹرکچر کچھ یوں ہے. WH ورڈ پلس آن ارتھ پلس ہیلپنگ ورب پلس سبجیکٹ پلس مین ورب پلس ادر ورب. فرسٹ WH ورڈ پھر آن ارتھ پھر ہیلپنگ ورب پلس سبجیکٹ پلس مین ورب پلس ادر ورڈ. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں کے ذریعے. نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیوں بیٹھا ہے. نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیوں بیٹھا ہے. Why on earth is he sitting with him. Why on earth is he sitting with him. Next example. نہ جانے وہ کیا سوچ رہا ہے. نہ جانے وہ کیا سوچ رہا ہے. What on earth is he thinking. What on earth is he thinking. نہ جانے یہ کیسے ہو گیا. نہ جانے یہ کیسے ہو گیا. How on earth did it happen. How on earth did it happen. Next example. نہ جانے وہ پچھلے رات کہاں گیا تھا. نہ جانے وہ پچھلے رات کہاں گیا تھا. Where on earth had he gone last night. Where on earth had he gone last night. Subscribe English PS. Thanks man.